السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کی بات کے سیدھے انکاری ڈائریکٹ انکار کرنے والے، جو ایک تو اللہ کو نہیں مانتے یا پھر اللہ کو مانتے ہیں اور شرک میں ملوث ہے، ایسے لوگ، اور پھر ایک وہ کیٹیگری، ایک ایسے لوگ کہ جو دعوے دار ہیں ایمان کے، کہ ایمان میں داخلے کے بعد میں بھی انہوں نے کفر کی روش اختیار کی۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو غافل کہا، اور غافل ہونے کا انجام کیا ہوگا؟ روز آخرت کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کچھ آیتوں میں کھینچا ہے۔ اب یہ غافل کس طرح ہے؟ چند آیتوں پر ہم غور کریں گے۔ جیسے انسانوں کے لیے وہ کس طرح غافل ہے، انسان، ساری انسانیت جو ایمان میں داخلے کے لیے تیار نہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 172، اور جب لیا آپ کے رب نے بنی آدم سے ان کی پشتوں سے ان کی اولاد کو اور گواہ بنایا ان کو ان کی نفسوں پر، فرمایا کیا نہیں ہوں میں رب تمہارا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، گواہی دی ہم نے تاکہ نہ تم کہو قیامت کے دن بے شک ہم اس سے غافل، ساری انسانیت سے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب ساری روحوں کو بنایا تو سب سے گواہی لی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلی، سب نے کہا کہ ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ باوجود اس کے جب دنیا میں آئے تو پھر بھول گئے، اللہ کو رب نہیں مانا، کئی الہ بنا لی۔ اللہ کو رب ماننے کچھ لوگ تو جو ناستک ہے، دہری ہے، اللہ کو ماننے کو تیار نہیں، اپنے قول کو بھول گئے۔ اور کچھ وہ جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ماننے کو تیار نہیں، اللہ کے ساتھ میں کئی الہ، ہاتھ کی بنائی ہوئی شکلوں کو الہ، مورتیوں کو الہ، قدرت کی جو بنی ہوئی سورج چاند، اس کو اللہ بنا لینا، اس کو خدا بنا لینا، اس کی پرستش کرنا، یہ ساری چیزیں ہم کو ملتی ہے۔ انسانوں کا بگاڑ، پھر ایک وہ بگاڑ جو ایمان کے دعوے دار ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، یہاں تو آیا ان کا تذکرہ کہ ان سے اللہ تعالیٰ جن سے اقرار لیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں پوری انسانیت سے، وہاں پوچھیں گا اللہ ان سے۔ پھر ان کا تذکرہ کہ جو ایمان والے ہیں وہ پھر کس طرح غفلت میں، باوجود اس کے کہ دعوے دار ہے ایمان کے، لیکن وہ بھی غفلت کے شکار ہے۔ وہ بھی چند آیتیں ہیں، اور جو ایمان کے دعوے دار ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں، تو وہ غفلت کا شکار کیسے ہے؟ جب ان کے سامنے ہم قرآن پیش کرے کہ بھئی آپ کا ایمان قرآن پر ہے، آپ ایمان والے ہیں، تو آیاتوں پر غور و تدبر کرے آپ، تو وہ پرہیز کرتے، کہتے نہیں بھائی، اگر ہم آیاتوں پر غور و تدبر کریں گے تو پھر ہم پر ایک ذمہ داری عائد ہو جائیں گی اس آیت پر عمل کرنے کی، اور ہم کو عمل کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہم ایمان والے ہیں نا، ذرہ بھر تو کیا اس سے کئی گنا زیادہ ہمارے پاس ایمان ہے کہ ہم کچھ عمل کرتے ہیں، کچھ نہیں بھی کرتے ہیں۔ کئی آیت ہم کو معلوم ہے، کئی آیت ہم کو نہیں معلوم جو آپ ہم کو بتلانا چاہتے ہیں، جو ہم سمجھنے کے لیے، اس پر غور و تدبر کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، کیونکہ حدیث موجود ہے کہ اگر ایک تو ہم دوزخ میں جائیں گے نہیں، گناہوں کے ادب بدل اعمال کی تجارت ہو جائیں گی وہاں پر، یا پھر چلے بھی گئے تو نکل جائیں گے دوزخ میں سے، جو یہود و نصارہ کا عقیدہ تھا اس میں ملوث ہے، نکل جائیں گے وہاں سے۔ گویا کہ ہم آیت پر غور و تدبر نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ حوالہ دیتے،
سورہ البقرہ آیت نمبر 26۔ اس طرح اللہ کی ایک ہی بات سے بہت سے بہک جاتے ہیں اور بہتوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ ارے بھائی، قرآن کی آیتوں سے لوگ بہک جاتے ہیں، یہ بتاتے، یہ نہیں بتلاتے کہ بہک بھی جاتے ایک ہی آیت سے، پھر اللہ نے یہ بتایا بہت سو کو ہدایت بھی ملتی۔ پھر الزمر، سورہ الزمر آیت نمبر 24، یہ ہے اللہ کی ہدایت، اس سے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرے۔ اس کا بھی حوالہ دیتے ہیں۔ ارے بھائی، ہم قرآن پڑھنے سے، اس کا ترجمہ پڑھنے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اس طرح سے بتاتے ہیں کہ بھائی ہم مطمئن ہیں۔ اب پھر یہ کیوں بتاتے کہ کچھ علماء ہے ایسے جو بتاتے کہ قرآن کی ترجمانی مت پڑھو، گمراہ ہو جائیں گے آپ اس سے۔ مطلب یہ ایسا کہ دنیا کا برابر سمجھتا ہوں، دنیا داری، کہ اگر ان کے بچے کو کہا کہ بھائی آپ ایڈمیشن مت لیجیے انجینئرنگ کالج میں، ڈاکٹری کالج میں، فیل ہو جائے گا بچہ آپ کا، تو فیل ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے آپ ایڈمیشن مت دلائیے کالج میں، اتنے پیسے مت خرچ کیجیے، آپ ڈونیشن مت بھریے کیونکہ فیل بھی ہو سکتا۔ تو وہاں برابر سمجھ میں آ جاتا کہ ایسا کیسا، امید پر دنیا قائم ہے، وہاں برابر سمجھے گا ان کو کہ امید پر دنیا قائم ہے، میں تو میرے بچے کو پڑھاؤں گا، وہاں پہ ایڈمیشن دلاؤں گا، لیکن مجھے امید ہے کہ پاس ہو جائے گا۔ ہاں فیل ہوں گا تو فیل ہوں گا، تو دنیا داری کا برابر سمجھتا کہ امید پر دنیا قائم ہے۔ پھر آیت بھی سمجھتی، آیت بھی لا کے رکھ دیں گے ہمارے سامنے کہ نا امید کفر ہے، لیکن یہاں پر راہ فرار اختیار کرنے کے لیے برابر تقاضا کرتے ہیں کہ ہم بہک جائیں گے، ہم کو آیتیں مت بتائیے آپ۔ اور یہ کیوں ہوا کہ کچھ لوگوں نے، علماء حضرات نے، چند علماء نے، بعض علماء نے ان تک یہ بات پیش کی کہ بھائی ترجمانی مت پڑھیے آپ، بہک جائیں گے آپ اس سے۔ اس طرح کے چکر میں ایسی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو گویا کہ اس غفلت میں ڈبانے والے وہ لوگ، وہ ایمان والے کہ جنہوں نے اس غفلت میں ان کو غرق کر رکھا ہے، جیسا ان کو بتایا ہے کہ آپ قرآن مت پڑھیے، قرآن سمجھنے کے لیے 14 یا 16 علوم ہونا، اس طرح سے کہا جاتا ہے نا ان کو۔ ایک عام مسلمان جو ایمان والا بہکتا تو ایسے نہیں بہک جاتا، ذمہ دار قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے سے فارغ ہونا چاہیے، 14 یا 16 علوم ہونا چاہیے، جبھی آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں ان کو، اور پھر یہ آیت تک کے پیش کی جاتی جو اس آیت کے تحت وہ بہکتے۔ تو گویا کہ بہکانے والے، ان کو غفلت میں رکھنے والے اور غفلت میں رہنے والے، دونوں کے لیے جو ہے آیتیں موجود ہیں قرآن میں، کہ وہ اس غفلت میں ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا کہ ہم کسی کو غفلت میں ڈالیں، جبکہ قرآن کی آیتیں گواہ ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ تو ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ آسان کتاب، قرآن کو سمجھنا آسان، اور اس کو انہوں نے کیا بنا دیا؟ مشکل۔ یہ ساری چیزیں جو معاشرے میں موجود ہے، معاشرے کے بگاڑ کی صورتیں، یہ قرآن سے کس طرح روکا جائے؟ ایسا کہ غیر مسلم بھائی کو قرآن دینے سے منع کیا جاتا کہ بھائی قرآن مت دیجیے آپ، کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے وضو شرط ہے، جبکہ سورہ المائدہ آیت نمبر 6 میں اللہ نے صاف فرما دیا کہ وضو جو ہے نماز کے لیے وضو شرط ہے، قرآن کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں۔ قرآن کے لیے تو پاکی شرط ہے کہ اس کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، جیسے فرشتے پاک ہوتے ہیں وہ چھوتے ہیں، ایسے انسان کے لیے کہ پاک لوگ، ذکر کیا گیا لوح محفوظ میں جو کتاب ہے، وہی جو اس کتاب کی الکتاب، اصل کتاب لوح محفوظ میں ہے، پھر اس کو پاک لوگ چھو سکتے ہیں۔ ایک طرف یہ بھی کہا جاتا ہم سے کہ قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے؟ انسان ہے، قرآن کا مضمون کیا ہے؟ قرآن کا وشے کیا ہے؟ انسان، یہ انسانوں کی کتاب ہے۔ جب یہ انسانوں کی کتاب ہے تو پھر انسانوں تک کے پہنچنا چاہیے، انسانوں کو دینا چاہیے، لیکن نہیں، ایک جیسا اژدھا ہوتا ہے نا، دھن پہ بیٹھ جاتا، اس طرح ہم کتاب کو، قرآن کو پکڑ کے بیٹھ گئے کہ غیر مسلم کو نہیں دیں گے، وہ ناپاک ہے، جبکہ کیا ہے؟ قرآن کے لیے
اس کا سبجیکٹ انسان ہے، یہ انسانوں کی کتاب ہے۔ پاکی شرط ہے، دل کی پاکی، جسم کی پاکی ہم غیر مسلم کو دیں گے، باقاعدہ کہیں گے ہم، جیسا ڈاکٹر کہتا کہ بھائی گرم پانی سے گولی لے لو، کھانا کھانے کے بعد میں لو یا کھانا کھانے کے پہلے لو، ہم اس کو کہیں گے پاک حالت میں پڑھیے آپ اس کو، تو آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ اس طرح ہم احتیاط سے اس کو کہیں گے۔ لیکن کسی انسان کو قرآن دینے سے منع کرنا گویا کہ اللہ کی بات کی دعوت میں آڑ پیدا کرنا یہ ہو جائے گا۔ اس طرح کی بھی شکلیں ہم کو ملتی ہیں، وہ بھی ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اور ایک چیز ملتی ہے کہ روکا کس لیے جاتا، اس کے اندر سورہ اعراف سورہ اعراف آیت نمبر 51، جن لوگوں نے بنایا تھا اپنے دین کو دل لگی اور کھیل اور دھوکے میں ڈال رکھا تھا انہیں دنیا کی زندگی نے، تو آج ہم بھلا دیتے ہیں انہیں جیسا کہ بھلا دیا انہوں نے ملاقات کو اپنے دن کی۔ جیسا دنیا میں انہوں نے غفلت میں پڑے رہے، اب بھلا دیا تھا روز آخرت کے دن کو، اللہ وہاں پر بھی ان کو نظر انداز کر دے گا، بھلا دے گا ملاقات کو اپنے دن کی۔ اور جو تھے وہ ساتھ ہماری آیت کے وہ انکار کیا کرتے تھے، اور جو کیا تھے کیسے تھے وہ، ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا تھا، ہماری آیت کے اللہ کی آیت کے انکاری تھے، غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ قرآن پر تو ایمان تھا لیکن انڈائریکٹلی آیت کو سمجھنا نہیں چاہتے تھے۔ مطلب یہاں پر جو آیا ہے قرآن میں عربی متن میں یجحدون آیا ہے، یہاں پر کفر نہیں آیا ہے۔ یجحدون کے معنی ہوتے ہیں انکار کرنے کے ضمن میں، لیکن ایسا کہ جو جان بوجھ کر انکار کرے، باوجود ایک ایسی بات کہ جو معلوم ہے اس پر ایمان ہے اس کا، لیکن اس کے بعد میں وہ سمجھنا نہ چاہے، اس کا انکاری بنے کہ بھائی میں نہیں سمجھتا، میرے پر ذمہ داری عائد ہو جائے گی، ایسا یعنی اللہ سے چال بازی کرے، اللہ سے مکر کرے، اللہ سے چال چلنے کی کوشش کرے کہ اگر میں آیت کو سمجھ جاؤں گا تو مجھ پر ذمہ داری عائد ہو جائے گی، اس پر عمل کرنے کی، لوگوں تک کے پہنچانے کی۔ یہ چیز سورہ فصلت آیت نمبر 28، یہ بدلہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا آگ ان کے لیے اس میں ہمیشہ کا گھر ہے، بدلہ اس کا جو تھے وہ ہماری آیت کا انکار کرتے۔ وہاں پر ان لوگوں کا یہاں پر بھی آیا ہے، کافرون نہیں آیا ہے، یجحدون کر کے آیا ہے۔ یجحدون یعنی ایسے لوگ کہ جو ڈائریکٹ انکاری نہیں، جو ایمان تو لائے لیکن جان بوجھ کر انکار کرے، کہ صحیح ماننا پھر بھی انکار کرنا۔ ایسا ہوتا ہے نا، باپ کو ماننا کہ ہاں یہ میرے والد ہے، لیکن اس کی خدمت کرنے کو تیار نہیں ہونا، عمل سے انکار کرنا، یا پھر باپ کی تکلیف کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہونا، وہ چیز۔ پھر سورہ النمل آیت نمبر 14، انہوں نے انکار کیا ان کا اور یقین کر چکے تھے اس کا ان کے دل۔ کیا کیا انہوں نے انکار کیا، جبکہ دل تو ان کے یقین کر چکے تھے، ارے یہ تو قرآن کی بات ہے اور یہ حق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انکار کہ ہم سمجھنے کو تیار نہیں، ہم نہیں سمجھتے اس آیت کو، ورنہ ہم پر عائد ہو جائے گا۔ اس پر عمل کرنا، ظلم ان کے دل ظلم سے اور تکبر کے ساتھ، کیسا ظلم، اپنے آپ پر ظلم کیا، تکبر، ان کی چودراہٹ چلے جائیں گی، بات سمجھ جائیں گی، ایک عام انسان کو بھی حق دینا پڑے گا، تو تکبر کے ساتھ بس آپ دیکھیں کیسا وہ انجام فساد کرنے والوں کا۔ فساد کرنے والے یعنی نافرما بردار، ایسے نافرما بردار جنہوں نے قرآن کی آیتوں کو سمجھنا نہیں چاہا، اس لیے کہ عمل پیرا ہونا پڑے گا، تو ایسوں کا انجام آپ دیکھیں گے۔ یعنی آپ قسم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور آج ہر ایمان والے سے کہہ رہا ہے جو قرآن کا تقاضا لے کے کھڑا ہوا ہے، ان کا انجام روز آخرت میں دکھ جائے گا۔ وہ چیز اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کی ہے۔ پھر سورہ یونس آیت نمبر 7 میں کیا ان کا انجام ہوگا؟ ایک تو پہلے ہم نے دیکھے سورہ اعراف میں آیت نمبر 172 میں انسانوں کا، اب جو ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرتے ان کا کیا، ان کے لیے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ بے شک وہ لوگ جو نہیں
وہ امید رکھتے ہیں ہماری ملاقات کی، اور وہ راضی ہو گئے زندگی پر دنیا کی، اور وہ مطمئن ہو گئے اس پر۔ اور وہ جو اب یہاں پر دونوں لوگوں کا تذکرہ ہے سورہ یونس میں، ایک ایسے لوگ کہ جو روز آخرت پہ ایمان ہی نہیں رکھتے کہ مر کے مرنوتر جیون ہے، دوبارہ زندہ ہوں گے، ان کا بھی تذکرہ ہے، اور ایک وہ جو ایمان رکھنے کے بعد میں بھی غفلت میں پڑے ہوئے۔ بے شک وہ لوگ جو نہیں وہ امید رکھتے ہماری ملاقات کی، جن کو ملاقات کی امید ہی نہیں ہے، اور وہ راضی ہو گئے زندگی پر دنیا کی، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے کہ سارا سب کچھ یہیں پر ہی ہے، بس دنیا کے بعد میں، اس کے بعد میں کوئی زندگی نہیں، پیدا ہوئے اور مر گئے، کھپ گئے، کھاؤن پیون مرا، ایسے لوگ۔ اور وہ مطمئن ہو گئے سیٹسفائیڈ ہو گئے دنیا کی زندگی پر کہ بس یہی سب کچھ ہے اس پر۔ اور وہ جو ہماری آیت سے غافل ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کا بھی تذکرہ کر رہا ہے کہ اور وہ جو ہماری آیت سے غافل ہے، ایسے لوگ جو اللہ کی آیت سے غافل ہے، مطلب آیت میں کیا ہے، آیت کی اسپرٹ کیا ہے، اللہ کیا تقاضا کر رہا ہے ایمان والے سے، وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ایسی غفلت میں پڑے ہوئے، ان کے بھی انجام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتوں کے ذریعے سے بتایا ہے۔ پھر سورہ روم آیت نمبر 7 لیں گے ہم۔ وہ جانتے ہیں ظاہر کو دنیا کی زندگی کے، اور وہ آخرت سے وہ غافل ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے کہ وہ جانتے ہیں ظاہر کو دنیا کی زندگی کو، دنیا کی زندگی سے تو بڑی واقفیت ہے ان کو، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتلایا، اچھی کالج میں ایڈمیشن ہونا بچے کا، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، ارے فیل ہوتے، ہاں وہ تو ہے بھائی، فیل بھی ہوتے، مگر امید پر دنیا قائم ہے، نا امیدی کفر ہے، وہاں برابر سمجھ میں آ جاتا۔ لیکن آیت وہ سمجھ میں نہیں آتی، ایک ہی پہلو سمجھ میں آتا آیت کا کہ ارے نہیں بھائی، بہت سی آیت سے تو بہک جاتا ہے انسان۔ یہ چیز وہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں ظاہر کو دنیا کی زندگی، اور وہ آخرت سے وہ غافل ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے، آخرت سے غافل ہے ایسے لوگ کہ جو غفلت کا شکار ہے باوجود اس کے کہ وہ ایمان والے ہیں۔ پھر سورہ قاف آیت نمبر 22 لیں گے ہم۔ البتہ تحقیق تھا تو غفلت میں اس سے، تو ہٹا دیا ہم نے تجھ سے پردہ تیرا۔ کیا فرمائے گا اللہ رب العزت وہاں پر ایسے لوگوں کے لیے، البتہ تحقیق یعنی فیکٹ یہ ہے، وہاں کا منظر اللہ بیان کر رہا ہے۔ جہاں بھی تحقیق آیا تو مطلب اللہ فیکٹ بیان کرتا کہ ایکچوئل کیا ہے، کیا ہونا ہے۔ یہ ہونا ہے کہ البتہ تحقیق تھا تو غفلت میں تھا، اے انسان تو غفلت میں تھا، انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے، کہ وہاں پر تو کالو بلا قبول کیا تھا، لیکن یہاں پر آ کے غفلت میں پڑ گیا۔ اور ایمان والے کے لیے کہ ایمان میں آیا تھا، داخلہ لیا تھا ایمان میں، لیکن اس کے بعد میں بھی ہماری آیتوں پر غور و تدبر کرنے کو تیار نہیں تھا، سمجھتا تھا، حوالہ دیتا تھا، کہ آیت سے بہک جاتے، قرآن کی ترجمانی پڑھنے سے بہک جاتے لوگ، یہ حوالہ دیتا تھا، ایک پہلو بتاتا تھا، دوسرا پہلو نہیں بتاتا تھا۔ البتہ تحقیق تھا تو غفلت میں اس سے، تو ہٹا دیا ہم نے تجھ سے پردہ تیرا۔ وہ جو غفلت کا پردہ ہے تیرا، دیکھ اب ہٹ گیا پردہ۔ وہ جو سمجھتا تھا نا تو کچھ اچھے کچھ برے عمل کر کے آؤں گا اور دوزخ میں جاؤں گا اور پھر نکل جاؤں گا، اب نکل کے بتا، وہ سارے پردے کھلیں گے، وہاں پر ہٹ جائیں گے، صاف اس کو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ تو ہٹا دیا ہم نے، یعنی اللہ نے تجھ سے پردہ تیرا، تو تیری نگاہ تیری آج بہت تیز ہے، کہ اس وقت میں کیا ہوں گا، اس کی بڑی تیز اور ترار نگاہ ہو جائیں گی، اس کی ساری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ دوزخ میں اب تو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اس کے بعد میں سورہ اعراف لیں گے ہم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 179، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، ان کے دل ہے نہیں سمجھتے ساتھ ان کے، اور ان کی آنکھیں نہیں وہ دیکھتے ساتھ ان کی، اور ان کے کان ہیں نہیں وہ سنتے ساتھ ان کے، یہی لوگ مویشی کی طرح ہیں بلکہ وہ زیادہ گمراہ ہے، یہی لوگ ہیں وہ جو غافل ہے۔ غافلوں کے لیے اللہ تعالیٰ
صاف انداز سے یہاں پر بیان کر دے رہا ہے کہ ایسے لوگ کیا ہے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غافل ہے، گویا کہ یہ جانوروں کے مانند ہے، بلکہ جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اور مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کو جانوروں سے بھی بدتر بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر سورہ اعراف آیت نمبر 146 پر بھی غور کر لیں گے ہم۔ ان قریب پھیر دوں گا اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں بغیر حق کے، اور اگر وہ دیکھ لے ہر نشانی نہیں وہ ایمان لائیں گے اس پر، اور اگر وہ دیکھ لے راستہ ہدایت کا نہیں بنائیں گے اسے راستہ، اور اگر وہ دیکھ لے راستہ گمراہی کا وہ بنا لیں گے اسے راستہ، یہ باوجہ اس کے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیت کو اور تھے وہ ان سے غافل۔ ان کا تذکرہ جو غفلت میں رہنے والے، یہ جو سیدھا صراط مستقیم وہ دکھائی نہیں دیتا، گمراہی کا راستہ برابر سمجھ میں آ جاتا، کیونکہ دنیاوی فائدے دکھتے اس میں۔ ہماری آیت کی کیا تھی، وہ ہماری آیت جھٹلاتے تھے، آیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس پر غور و تدبر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ تذکرہ اللہ رب العزت یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ پھر سورہ اعراف آیت نمبر 136 بھی لے لیں گے انشاءاللہ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 136، بس انتقام لیا ہم نے ان سے، پھر غرق کر دیا ہم نے انہیں سمندر میں، بوجہ اس کے انہوں نے جھٹلا دیا تھا ہماری آیت کو اور تھے وہ ان سے غافل۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر ان کا تذکرہ کر رہا ہے یہاں پر کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ آیتوں سے غافل تھے جبکہ پیش کی جاتی تھی ان کے سامنے آیت، لیکن غفلت میں ماننے کو تیار نہیں، اور یہ تو ان کو کیا کیا اللہ نے، پھر غرق کر دیا ہم نے انہیں سمندر میں، بوجہ اس کے انہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیت کو اور تھے وہ ان سے غافل۔ آیتوں کو جھٹلایا، غفلت میں پڑے رہے تو سمندر میں غرق کر دیا پھر انہوں نے اس کی قوم کو، اللہ نے وہ چیز اللہ نے بیان کی ہے۔ اب ہم یہ سوچیں گے کہ حال فی الحال جو ایمان کے دعوے دار ہیں اور جو اس غفلت کا شکار ہے کہ ایمان والے تو ہے لیکن ہم آیت کو سمجھنے کو تیار نہیں، اس پر غور و تدبر کو تیار نہیں، کہ ہم نہیں سمجھیں گے بھائی کیوں کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 26، سورہ زمر آیت نمبر 24 کے مطابق قرآن کو اگر ہم پڑھیں تو اس سے لوگ بہک جاتے ہیں، لیکن دوسرا پہلو نہیں بتلاتے کہ بہک بھی جاتے، بہت سے بہک جاتے اور اس سے بہت سے کو ہدایت بھی ملتی۔ اگر اپنے قرآن نہیں پڑھے تو پھر کیا ہے، اگر کسی نے کالج میں ایڈمیشن نہیں لیا، ڈاکٹری کورس میں کہیے، انجینئرنگ کورس میں، کسی کالج میں اگر ایڈمیشن نہیں لیتا تو کیا ہے، وہ فیل ہی ہے نا، ناکامیاب ہے وہ، تو اس کا کام ہے کہ وہ ایڈمیشن لے۔ تو یہ غفلت والے گویا کہ اندھیرے میں رہنا چاہتے ہیں، فیل ہی رہنا چاہتے ہیں کہ ناکامیاب، کیونکہ قرآن جب نہیں پڑھیں گے، اس پر غور و تدبر نہیں کریں گے اس ڈر کے لیے کہ ہم پر ذمہ داری عائد ہو جائیں گی، تو کیا ہے، وہ فیل ہے، وہ ناکامیاب ہے۔ ان کا وہ معاملہ کہ ہم دوزخ میں جائیں گے، نکل جائیں گے، تو ویسی کوئی سبیل قرآن میں موجود نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنے اور اس پر عمل کرنے اور موت تک اس پہ جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔